دنیا میں زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو سب تو میں پھر برابر ہوگا. equality ہوگی، اگرچہ بالکل. ہاں جی. بعض اہل علم، بڑے بڑے اہل علم کا نام موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم رکھی ہے نا وراثت کی، وہ عدل پر مبنی ہے، اس کے مطابق ہی ہوگا. وراثت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی کو وراثت سے محروم بھی کیا جا سکتا ہے، یا شریعت نے کسی کو وراثت سے محروم بھی کیا ہوا ہے؟ جی بالکل کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں ایک غلط شارٹ کٹ استعمال کیا جاتا ہے، جبری وصیت شرعی طور پر جائز نہیں. انتظامی طور پر اس کو شامل کیا گیا کہ تاکہ یتیموں کو بھی کوئی آسرا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین کرام، نصر اللہ خالد سننا اسٹوڈیو میں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ وراثت سے متعلق ہے، اور اس کے وراثت کے اندر آنے والے جو جدید مسائل ہیں، یا اس کے اندر فقہی مسائل ہیں، یا ان کے اندر پریشانیاں ہیں، کس طرح سے ان کو ڈیل کیا جا سکے گا. اور بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ بڑے شدید انتظار کے بعد ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت اس موضوع سخن پہ بات کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں وہ ہیں ہمارے ڈاکٹر شفقت الرحمان مغل صاحب. آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے متخرج بھی ہیں، اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے اندر اس وقت تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو شیخ کو سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. شیخ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ایسے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. جمعہ ٹھیک ہو گیا آپ کا ماشاءاللہ آج؟ الحمدللہ مجھے بھی موقع مل گیا کہ 8 ماہ کے بعد جی میں حاضر ہو جاؤں. میں اسی لیے تو ناظرین سے کہہ رہا تھا کہ بڑے طویل انتظار کے بعد الحمدللہ اور ایک بڑے مزیدار اور جدید انداز میں یہ جو موضوع ہے اس کو پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ باذن اللہ شیخ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ اللہ آپ کو برکت دے، آپ جانتے ہیں کہ وراثت کے حوالے سے بڑا ایک پیچیدہ اس کو موضوع سمجھا جاتا ہے. صحیح. جی کہ پیچیدہ موضوع ہے، اور بلکہ ہمارے بعض بزرگ کہتے ہوتے کہ وراثت تو پٹواری سیکھ لے گا، چلو ہمیں ضرورت نہیں ہے. بہرحال تو وراثت کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو آڈینس کو کہ وراثت کی تعریف کیا ہے، آخر وراثت کس چیز کو کہتے ہیں، کیسے مال کو وراثت کہا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے اور بنیادی. اسی چیز کو اگر ہم سمجھ لیں نا تو کئی مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے. صرف سمجھ لیں اس چیز کو. دیکھیں وراثت ہمیشہ ہوتی ہے جب کوئی شخص فوت ہو اور مال چھوڑ کر جائے. ٹھیک ہے. یعنی ایک شخص فوت نہیں ہوا، وراثت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا مال پیچھے نہیں ہے، وراثت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لہٰذا وراثت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. فوت بھی ہو ایک بندہ، اور اس کی ملکیت میں کچھ نہ کچھ ہو جو ترکے کے طور پر تقسیم کیا جائے. آگے اس کی کچھ تفصیلات ہیں، وہ جیسے آگے چلیں گے تو واضح ہو جائیں گی کہ کب وارث بن سکتا ہے اور کب نہیں بن سکتا، کون بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا. یہ ایک الگ اس کی تفصیلات ہیں. لیکن موٹی سی اگر اس کو ہم تعریف کہیں تو وہ یہی ہے کہ ایک شخص دنیا سے رخصت ہو اور اس کی ملکیت میں کچھ ہو تو اس کے ورثاء میں تقسیم جو کیا جائے گا نا، یہ وراثت ہوتی ہے. اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا اشکال آتا ہے کہ ہر طرح کی چھوڑی گئی چیز وراثت بن جائے گی، یا کہ مخصوص قسم کا مال وراثت بنے گا؟ دیکھیں ہر طرح کی چھوڑی گئی چیز میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں. ایک چیز تو فرض کریں کہ ایک آدمی کی شہرت چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ تو تقسیم نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نظر آنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے علم ہے، علم چھوڑ کر جاتا ہے. صحیح ہے. وہ لوگوں کو سکھا دیا ہے، اب اس کے شاگرد ہیں، اس کو بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح ہے. جو تقسیم اصل میں ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ ویلتھ ہے، جو دولت ہے، چاہے وہ منقولہ ہو چاہے وہ غیر منقولہ ہو. مطلب جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، کچھ بینک بیلنس ہے، اثاثہ ہے گھر کا، گاڑیاں ہیں، چیزیں، یہ جانور وغیرہ ہیں. یہ سب چیزیں تقسیم ہوتی ہیں. اور اس کی تقسیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مختصر اور لیکن مختصر بھی ہے اور مفصل بھی ہے. بالکل صحیح ہے. سورہ نساء کی یہ 2 آیتیں، اور اس کے بعد سورہ نساء کی جو آخری آیت ہے، اور یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں پر 2 اور وہ 3، اور حدیث مبارکہ سے 2 احادیث یہ شامل کریں تو پورا علم وراثت بند ہو جاتا ہے اسی میں ہی. اللہ اکبر. اس کو بعض لوگ اس لیے پیچیدہ سمجھ لیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں نہیں ہے، سمجھا جاتا ہے اس کو
کہ ایک تو اس سے واسطہ زندگی میں ایک ہی دفعہ پڑتا ہے بس جو چیز ایک دفعہ ہوتی ہو نا تو وہ بندہ ایک ہی دفعہ کے لیے یار کیا سیکھنا سکھانا، تو اس کو سمجھ لیتا ہے کہ یار یہ بہت مشکل ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پٹواری بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، ان کے نہ تو 4 کان ہوتے ہیں نہ 2 ناک ہوتے ہیں ان کے 2 کان ہے 1 ناک ہے 2 آنکھیں، تو ان کو چیزیں سمجھ آتی کیونکہ وہ روٹین میں اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ازبر رہتی ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اہل علم میں بھی ایسی ہی ہے، یعنی ہر عالم دین ضروری نہیں ہے کہ وہ وراثت کا ماہر بھی ہو. وراثت کا ماہر وہی ہوگا جو اس کو کنٹینیوسلی استعمال کر رہا ہے، کنٹینیوس. جو پڑھ کر چھوڑ دیتا ہے، عین ممکن ہے جب اس نے پیپر دیا تھا، ٹیسٹ دیا تھا، جب اس نے پڑھی تھی 100/100 آج اس کو کچھ بھی نہ پتا ہو، کیونکہ پریکٹس نہیں ہے. پریکٹس نہیں ہے. تو اچھا اس میں شیخ ایک چیز یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا، عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ اس سے اشکال کا شکار بھی ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے بڑی کلیئرلی بات کر دی کہ جو چیز بندہ چھوڑ کے جا رہا ہے، منقولہ غیر منقولہ جائیداد وغیرہ وغیرہ. بعض اوقات بندے کپڑے چھوڑ کے جاتے ہیں، جوتے چھوڑ کے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے قیمتی کپڑے جوتے ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ یا اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی، یا اس کا ہم خود اپنے طور پہ فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں اگر اس کو ہم لے کے جائیں نا فتوے کی صورت میں، جی 2 چیزیں، ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقویٰ. جی فتویٰ تو یہی ہے کہ جو چیز انسان کی ملکیت میں تھی اس کے فوت ہونے کے بعد اب وہ ترکہ ہے. صحیح ہے. جو چیز بھی چھوٹی بڑی ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر فتویٰ یہی ہے. صحیح ہے. اب آ جاتا ہے یہاں پر مسئلہ تقویٰ کا، جو پیچھے ورثاء ہیں ان کا تقویٰ. وہ اب اتنی چھوٹی چیزوں کو، یہ جو فرض کریں یہ سوٹ ہے، یہ بھی تو جائے گا نا ایک نہ ایک دن. ٹھیک ہے. تو اب وہ کوئی کہے نہیں جی اس کے بھی 5 حصے کرو، اس کے بھی 6 حصے کرو. صحیح بات ہے. نہیں، یہ بنتی نہیں ہے بات. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مفاہمت کے ساتھ جو ورثاء ہیں وہ جو طے کر لیں وہ ٹھیک ہے. بس مفاہمت کے ساتھ اس کو رکھنا ہے یا صدقہ تقسیم کرنا ہے، جیسے کرنا ہے، وہ اپنی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ صحیح ہو گیا. ٹھیک. فتویٰ یہی ہے کہ وہ تقسیم ہوگا. ہاں ٹھیک، مطلب وہ فتویٰ یہی ہے وہ. جی. لیکن شریعت نے یہ چیز بھی رکھی ہے کہ اگر ورثاء اس چیز پر متفق ہو جائیں کہ جی ٹھیک ہے یہ چیزیں اس جگہ چلی جائیں، یا اس کو دے دو یا مجھے دے دو، وہ رکھ لے میں رکھ لوں، آپس میں جو کر لیں، اوکے. صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ یہ تقسیم ہوگا یہ مال وغیرہ، تو عام طور پہ 2 چیزیں ہمارے معاشرے میں بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو مال تقسیم نہیں ہوتا، یا بڑی دیر بعد ہوتا ہے، یا ابھی باپ کی میت پڑی ہوئی ہے یا بھائی کی میت پڑی ہے، مطلب کسی کی ادھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے وراثت کے حوالے سے. اس کی تقسیم کا شریعت نے کیا قاعدہ کلیہ جاری کی ہے؟ کیسے فوراً تقسیم ہوگی؟ کیا ہوگا؟ کیا معاملات ہوں گے؟ ہونا تو یہی چاہیے، ہر چیز فوراً تقسیم ہو جائے. ٹھیک ہے. اس میں تاخیر نہ کریں. تاخیر کریں گے وہ ایک نسل در نسل چیز بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ اس کے حصہ دار جتنے بڑھتے جائیں گے نا. ہم انسان ایسے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے انسان کسی کام میں انوالو ہو وہ کام آسان ہو، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جتنے انسان انوالو ہوتے اتنا کریٹیکل اور پیچیدہ ہو جاتا ہے وہ. تو اس لیے ایک تو جلدی تقسیم ہو جائے. ایک دوسرا یہ کہ اس کی ترتیب میں سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا ہے، یعنی میت کا جو مال چھوڑ کے گیا ہے. جی سب سے پہلے تجہیز و تکفین اپنے مال سے تقسیم، اس کے اپنے مال سے. ہمارے ہاں وہ جو رواج ہے کہ پھوپھی لے کے آئے گی، فلاں لے کے آئے گا، فلاں، وہ نہیں ہے. ایک ہے رسم و رواج، اور اس حد تک کہ ایک آدمی چلا گیا ہے، چلو اس کے ساتھ نیکی یہ میں کروں. جی اس طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم روک نہیں سکتے. لیکن اس کو لازم کر دیا جائے کہ لازمی پھوپھو ہی لے کر آئے گی یا خالہ ہی لے کر آئے گی، نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ میت کی تجہیز و تکفین اس کے مال سے. جی ٹھیک ہے جی. نمبر 1. اس کے بعد جو اس کا قرض ہے، قرض، پھر وصیت. صحیح ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے جی. پھر وصیت کے بعد پھر تقسیم کیا جائے گا. یعنی یہ 3 کام کرنے کے بعد جو مال بچا ہوگا وہ ورثاء کے اندر، وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا، نہ کہ فوراً ہی جیسے ہوتا ہے کہ یہ بھی غلط رویہ. یہ بھی غلط رویہ ہے کہ ابھی میت پڑی ہوئی ہے اور ادھر جناب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. غلط بات ہے بھائی. آج آ کے ڈیفینیٹلی تمہارے پاس ہی جائے گا یہ. ہاں صحیح بات. اس حوالے سے تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے ملک میں وراثت کا جو نظام ہے وہ تقریباً 98% شریعت کے مطابق ہے. اگر کوئی شخص اس میں اپنی منمانی کرتا بھی ہے تو بعد والے جو لوگ ہیں وہ عدالت کے ذریعے اس کو صحیح انداز سے تقسیم کروا سکتے ہیں، چاہے پہلے وہ غلط ہو چکی ہو، اس غلط کو بھی ریورس کروا سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے.
ایسا ہوتا ہے ہمارے سسٹم کے اندر یہ چیز جی، قانون کے اندر یہ چیز موجود ہے. جو وراثت کی تقسیم ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق. جزاک اللہ خیر. اچھا ڈاکٹر صاحب، وراثت کے حوالے سے ویسے تو میرے خیال سے شروع میں بات ہونی چاہیے تھی کہ کوئی اس کی فضیلت کے اوپر کوئی احادیث، اس کے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے کوئی احادیث یا فرامین ہے تو وہ بھی ضرور بتائیں تاکہ پتہ چل سکے اس اہمیت کا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو نصف العلم قرار دیا ہے. وہ نصف العلم اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے وہ دو طرح کی ہے، یا تو زندگی کی حالت میں یا وفات کی حالت میں. تو اس کا تعلق وفات سے، اس لیے یہ نصف ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وراثت کا علم ایک سائڈ پر رکھ لے اور باقی پورا نہیں. وہ ہماری زندگی کے اصل میں دو پارٹ ہیں. ایک یہ ہماری دنیاوی زندگی اور اس کے بعد وفات کے بعد کے معاملات ہیں، مرنے کے بعد کے. تو اس اعتبار سے وہ آدھا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس علم کے ماہر تھے. آپ نے صحابہ کرام کو بھی یہ علم منتقل کیا، انہوں نے آگے تک چلایا. تو اس اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے اور ضروری بھی ہے. اب ویسے جیسے جدید دور آ گیا ہے، کچھ ایپس بھی ایسی آ گئی ہیں جو آپ کو یعنی مسائل ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایسی سیٹنگ کی گئی ہے، آپ بس اس میں ورثاء کو ڈالیں تو وہ تقسیم کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. کیلکولیٹر آ گئے ہیں. جی ایسے موجود ہیں. عرب میں تو ہیں، اردو انگلش کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ایسی چیزیں موجود ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ وراثت جو ہے اس کی تقسیم وفات سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کو وراثت کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، یا وفات کے بعد ہی ہوگی لازمی طور پر؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں، شروع میں جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم وراثت کی تعریف کو سمجھ لیں تو مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیں، وراثت کے لیے کسی کا مرنا ضروری ہوتا ہے، کسی کا اس دنیا سے جانا ضروری ہوتا ہے، وگرنہ وہ وراثت نہیں ہے. وہ یا تو ہبہ ہوگا یا وہ عطیہ ہوگا. جیسے کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی والدہ نے، نعمان بن بشیر کی والدہ امرہ بنت رواحہ، اچھا جی، وہ اپنے خامند کو انہوں نے فورس کیا، جیسے ہمارے یہاں بھی کر دیتی ہیں کہ جی لازمی میرے بیٹے کو کچھ دو. تو سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹال مٹول کرتے رہے، اور بڑی اس کی تفصیلات کو جمع کرے نا تو بڑی چیزیں مزیدار سی اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی، خاص طور پر ازدواجی اور عائلی زندگی ویسی تھی جیسے ہماری ہوتی ہے. مطلب کوئی خاص فرق نہیں ہے، بالکل صحیح، خاص فرق نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی خواتین کی طرف سے بس اوقات فورس کر دیا جاتا ہے تو انسان کہتا ہے اچھا یار ہوں میں مان ہی لواں کوئی. ہمیشہ میں ڈینائی کرتا آتا ہوں. تو یہی معاملہ سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جیسے یہ نعمان کی پیدائش ہوئی ہے نا، تو اس وقت ان سے انہوں نے کہا، ان کی اہلیہ نے، امرہ بنت رواحہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرے بیٹے کا نام کچھ کرو. تو انہوں نے نا کچھ ٹال مٹول سے کام لیا. پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے باغ جو ہے نا اپنے بیٹے کے نام لگا دیا. پھر کہا یہ چھوٹا ہے کیا کرے گا، واپس لے لیا. اچھا، خود ہی نام لگایا، پھر واپس کر لیا. اچھا، پھر جب بچہ بڑا ہو گیا، اہلیہ نے پھر فورس کیا، نہیں میرے بیٹے کو کچھ دو. تو کہنے لگے یار پچھلی دفعہ تو باغ دیا تھا، اس دفعہ کچھ اور. تو اس دفعہ انہوں نے خادم دے دیا ایک. اچھا، اب اہلیہ نے کہا کہ نہیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بھی بناؤ تاکہ ریورس نہ کر سکو. اچھا، یہ نا روایت ویسے تھوڑی سی بتاتے ہیں، آپ تو بڑی تفصیل سے بتا رہے ہیں، بڑی ضروری ہے یہ، میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں نا، سمجھ آئے. یہ اس کے جب الفاظ اکٹھے کیے جاتے ہیں تو کافی مزیدار چیزیں اکٹھی سامنے آتی ہیں. اور یہ بیان کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کے متعلق ان کو ان کے معیار سے نیچے نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے. بس یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی بھی ایسی ہی تھی جیسے ہماری ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس گھریلو معاملات میں وہی ہیں، گھریلو معاملات وہی ہیں. تو اب جب دوسری بار اپنے بیٹے کو انہوں نے گفٹ دیا تو وہ غلام کی شکل میں تھا. کہا کہ نہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بھی بنانا. اچھا بھائی چلو، مجبور ہو تو کیا نہ کرے. ٹھیک ہے، ہوم منسٹر. تو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا کہ ایسے ایسے ہے تو آپ اس کے گواہ بن جائیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے فرمایا کہ هل اعطیت کل ولدک ہکذا، آپ نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح سے دیا ہے، سب کو ایک ایک غلام دیے؟ کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا فإنی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، یا تو سب کو دو یا یہ بھی واپس لو. اور وہ واپس ہوا ہے. اچھا، دوبارہ واپس ہوا ہے.
تو وہ جو گواہ بنانے کے چکر میں تھے کہ چلو الٹا نقصان ہو گیا. تو یہ سوچنا چاہیے ہماری خواتین کو بھی کہ کبھی کبھی جو اس طرح سے انفورس کیا جاتا ہے نا تو اس کا نقصان ہوتا ہے. ہاں روٹین میں چلیں, اعتدال کی شکل میں چلیں, بالکل معاملہ ٹھیک چلتے ہیں. اب کیا خیال ہے کہ اگر امرہ بنت رواحہ نے پہلے جیسے فورس کیا, انہوں نے باغ لگا دیا, پھر واپس لے لیا, پھر غلام ہو گیا, اور یہ بات واضح ہے کہ اگر اس طرح کی غلطی کوئی ہوتی ہو تو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن یہاں پر باقاعدہ طور پر ایک صحابیہ کا نام آتا ہے سبحان اللہ, کہ یہ آپس میں ان کی محبت ہے, میاں بیوی کی یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہ جب تک اس رشتے کے اندر یہ چیزیں نہ ہونا تو مزہ بھی نہیں آتا. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسے مزہ بھی نہیں آتا. تو اسی اپ اینڈ ڈاؤن کو اگر آپ نے مینج کرنا ہے, اسی کو الرجال کہتے ہیں, الرجال قوامون علی النساء, اسی اپ اینڈ ڈاؤن کنڈیشن کو آپ نے اعتدال میں رکھنا ہے. یہ الرجال قوامون علی النساء کی ذمہ داری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ واپس ہوا. اب یہاں دیکھیں کہ ان کی زندگی میں اپنے بیٹے کو انہوں نے ایک غلام دیا. آپ نے کہا کیا سب کو دیا؟ کہا نہیں, کہا سب کو دو. یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ یہ جو زندگی میں دیا جاتا ہے جس کے لیے برابری کا حکم دیا جا رہا ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے جو کسی بچے کی بچی کی ضرورت ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے, یہ ضرورت سے ایکسٹرا ہے, اس میں برابری کرنی ہے. اب بعض بچے اسی روایت کو, نوجوان آج کا ایکسس ہے بڑا, اے آئی ہے, چیزیں ہیں, اور فوری طور پر چیک کرے گا, فوری ابھی بھی ناظرین میں بھی کچھ ایسے ہوں گے جو فوری چیک کر رہے ہوں گے, امرہ بنت رواحہ فلاں فلاں, جی ایسے موجود ہوں گے. تو بچے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ برابر تقسیم کریں, برابری ہو. دیکھیں اب اسی بنیاد پر پھر مطالبے کیا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا جو فلاں بھائی ہے نا وہ میڈیکل کے شعبے میں ہے, میڈیکل میں وہ MBBS کر رہا ہے, اس کی جو فیسیں ہیں وہ فرض کریں 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے فیس ہے ماہانہ, میں انجینئرنگ میں ہوں اور میری فیس 70-80 ہزار ہے, تو یہ جو ڈفرینس ہے نا یہ مجھے پے کریں. لٹرلی شیخ یہ میں واللہ یہ بڑی زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے, ٹھیک ہے, غلط ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, ایک نوجوان اگر بیمار ہے اس پر جناب مہینے کا خرچہ ہو رہا ہے 3 لاکھ بیماری کی وجہ سے, تو جو صحیح سلامت بیٹھے ہوئے کہنا باجی 3.5 خرچ کرو, غلط بات ہے, غلط بات. اس وقت وہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس پر وہ اس کی ضرورت ہے, اس پر وہ کیا جائے گا. تو یعنی شریعت نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنی ہے, کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے وہ الگ ڈونٹ میٹر, ہاں جی, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور نہ کسی کو اس پر بولنا چاہیے, بڑا ہے چھوٹا ہے, جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں تو والدین وہ عدل کر رہے ہیں جس کا شریعت نے حکم دیا. ہاں ایکسٹرا جب دیتے ہیں نا, ایکسٹرا, ہاں اس وقت عدل کرنا ہے, اس وقت عدل ہوگا. اب جیسے ایکسٹرا کی یہ شکل ہے نا کہ پہلے باغ نام لگایا تھا, پھر وہ واپس لے لیا, پھر غلام آ گیا, پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واپس کروا دیا, ٹھیک ہے. تو جو ایکسٹرا ہوگا ضروریات سے ہٹ کر اس میں عدل کرنا ہے ہم نے, اس میں عدل کرنا. اور یہ جو زندگی میں تقسیم کی جاتی ہے نا مال, جو والدین کی ملکیت کا, میں وراثت کا لفظ نہیں بول رہا یہاں, کیونکہ وراثت ہے ہی نہیں, وہ تو وفات کے بعد والا ہی, وہ وفات کے بعد ہی ہوگا. اچھا پھر اگر اس کو دنیا میں تقسیم کرتے بھی ہیں, مزے کی بات دیکھو, اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے. یہ جو امرہ بنت رواحہ اور سیدنا نعمان بن بشیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ان کی بہن بھی تھی. اچھا, ان کی بہن بھی تھی, غالباً وہ خولہ نام تھا یا حالہ نام تھا. اچھا جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا, آپ نے جب فرما دیا نا اعدلوا بین اولادکم هل اتیت کل ولد هكذا ولدک هكذا, کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اس طرح سے برابر تقسیم کیا ہے؟ تو بہن بھی ہے, بہن بھی درمیان, یعنی برابر ہی ہوگا, اس کو بھی برابر دیا, اس کو بھی برابر دیا جائے گا. ایک بہاولپور میں بزرگ ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, ان کے بچے کینیڈا میں ہیں, اور والدہ جو ہے اس وقت اکیلی پاکستان میں ہے, تو ان کے لیے میڈ وغیرہ کا انتظام کیا ہوا, تو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بچوں کی طرف سے, لڑکوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ اس کو سیل کر دیں, ہمیں ضرورت ہے, ہم ذرا یہاں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کیا کیا جائے؟ بچوں کی طرف سے مطالبہ ہے, اور والدہ سے کہتے ہیں کہ اماں جی ہم آپ کی پہلے بھی خدمت کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے, ہم پر ذمہ داری ہے یہ,
ہمارا فرض ہے, ہم یہ کریں گے, اسے پیچھے نہیں ہٹتے. اس کے لیے ہم آپ کے لیے متبادل انتظام کر دیتے ہیں. یہ جو مکان ہے نا, اس کو سیل کر دیں. وہ اچھی مالیت میں 8-10 کروڑ کا ہے وہ. ٹھیک ہے جی. تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا کیا جائے. میں نے کہا مطالبہ کون کر رہا ہے؟ پتہ تو تھا لیکن پھر بھی میں چاہتا تھا کلیئرنس ہو جائے. کہتے لڑکے کر رہے ہیں. کہ چلیں آپ لڑکوں سے کہیں کہ شریعت کا اصول ہے کہ اگر زندگی میں تقسیم کرنی ہے تو پھر برابر ہوگی. بہنوں کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کو ملے گا. بالکل ایسے ہی. تو وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے. کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے. انہوں نے شام کو اپنے ریلیٹیو سے بات کی, ان تک بات پہنچی. اگلے دن پھر کال آئی, کہنے لگے شفقت بھائی آپ نے کمال کا ٹرک بتایا. خود وقت پیچھے ہو گئے کہ جی اگر اب تقسیم ہوگا تو ہمیں کم ملے گا, ہمارا حصہ کم ہو جائے گا, ہماری بہنوں کو حصہ زیادہ مل جائے گا. اور عام طور پر تقسیم کا مطالبہ بھائی ہی کرتے ہیں. جب ان سے یہ کہا جائے گا نا کہ دیکھو بھائی اگر ابھی لینا ہے تو بہنوں تمہاری بہنوں کو تمہارے برابر ملے گا, خود ہی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں اچھا پھر بعد میں, چلو بعد میں کر لیتے ہیں. ایسے ہی. تو یہ بھی اصول ہمیں ملا یہاں سے کہ اگر دنیا میں زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو پھر برابر ہوگا. اگرچہ بعض اہل علم, بڑے بڑے اہل علم کا نام موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم رکھی ہے نا وراثت کی, وہ عدل پر مبنی ہے, اس کے مطابق ہی ہوگا. لیکن یہ موقف ہے اہل علم کا ہے, بڑے بڑے نام ہے اس میں. تو وسعت احترام, ان کا احترام سر آنکھوں پر. اور لیکن اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برابری ہے, اور اس برابری کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو برابر. حل اعطیت کل ولدک ہکذا, برابری ہے, لڑکا اور لڑکی دونوں کو یکساں ملے گا. صحیح ہوگا. یعنی پہلی بات تو یہ کہ وراثت وفات کے بعد ہوگی, جیسے ہم نے ڈیفینیشن بیان کی. جی, زندگی میں بندہ دے گا تو سب کو برابر دے گا. بالکل. اور اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ یعنی ہبہ, تحفہ, ہدیہ, گفٹ وغیرہ کے اندر آ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, بڑی ماشاءاللہ زبردست گفتگو ہو رہی ہے, وراثت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے؟ یعنی کسی کو وراثت سے محروم بھی کیا جا سکتا ہے, یا شریعت نے کسی کو وراثت سے محروم بھی کیا ہوا ہے؟ جی بالکل کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں ایک غلط شارٹ کٹ استعمال کیا جاتا ہے. جی جی. اور یعنی بندہ مارو وراثت پہ قبضہ کرو. ہاں بالکل. بندہ قتل کر دیں وراثت پہ قبضہ کر لیں. شریعت نے کہا ہے قاتل مقتول کا وارث بن ہی نہیں سکتا. اچھا, راستہ ہی بند ہے. وہ قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا. یعنی ایک قاتل ہے, یعنی بیٹا بھی اگر باپ کو قتل کرتا ہے وارث بن ہی نہیں سکتا, اس کو وراثت میں ملے گا ہی نہیں. یعنی راستہ ہی بند کر دیے والا. اللہ اکبر. شریعت کے جو احکامات ہیں بڑے شاندار ہیں. اسی طرح دو مذہب ہیں الگ الگ, مسلمان اور غیر مسلم ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. بالکل ٹھیک ہے جی. دونوں ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ کنڈیشنز ایسی بن جاتی ہیں جس میں پہلے تو وارث بن سکتا تھا, لیکن اب جس کنڈیشن میں ہے اس میں وارث نہیں بن سکتا. جیسے ہمارے یہاں یتیم پوتے کا مسئلہ آتا ہے, اور یہ بڑا اہم ہے یہ بھی. ہاں جی. جب کسی کا بیٹا فوت ہو جائے زندگی میں, والد موجود ہے, اس کی زندگی میں بیٹا فوت ہو گیا اور اس کی آگے اولاد ہے. صحیح ہے. یہاں پر دادا کی ذمہ داری بنتی ہے, یعنی فوت ہو جانے والے کے والد کی. جی جی جی. فوت ہو جانے والے کے میت کے والد کی. جی جی. کہ وہ اپنے پوتوں کے لیے اپنے مال میں سے جتنا اس کا شرعی حق بنتا تھا نا اپنے بیٹے کے تھرو, وہ وصیت کر کے جائے. یہ لازمی کرے, اپنی زندگی میں کر جائے. اگر نہیں کرے گا تو پاکستانی قانون جبری وصیت کے طور پر اس کو دے گا. پھر بھی ہاں جی, وہ تو ڈیفینیٹلی دے گا. جبری وصیت. ہاں جی ہاں جی, ایسے ہی ہے. جبری وصیت کے طور پر جائے گا. تو اس میں ایک انتظامی پہلو اور ایک شرعی پہلو ہے. شرعی طور پر جائز نہیں ہے جبری وصیت, شرعی طور پر جائز نہیں. انتظامی طور پر اس کو شامل کیا گیا کہ تاکہ یتیموں کو بھی کوئی آسرا ہو, یتیموں کو بھی آسرا ملے. اس چیز سے نہیں, اس کا مال تو ہے ہی نہیں بیچارے کا, یتیم ان کے جو باپ کا ان کا کوئی نہ کوئی سیکیور ہو جائے, ان کا تھوڑا سا ان کو مل جائے. اب یہاں پر جو دادا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں یہ وصیت کر جائے کہ میرے بیٹے کو جو وراثت میں ملنا تھا نا وہ میرے پوتوں کو ملے. صحیح ہے جی. میرے بیٹے کو جو ملنا تھا وہ میرے پوتوں کو ملے, اس کو دیا جائے بطور وراثت, بطور وصیت. وراثت نہیں, بطور وصیت. اس سے یہ ہوگا کہ شرعی طور پر بھی کوئی قباحت نہیں ہے اس میں, بلکہ اس میں انسانیت کا پہلو زیادہ ہے, اور حسن سلوک بھی ہے. حسن سلوک بھی ہے. اور مال ایک ایسی چیز ہے, جب انسان کے سامنے مال آ جائے نا تو انسان اندھا بھی ہو جاتا ہے اور
بہرا بھی ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ سے، بالکل صحیح. اندھا بھی ہو رہا ہے بہرا. اور اگر دادا اپنی زندگی میں یہ کر کے جائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو سامعین سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے آس پاس میں کوئی ایسا کیس ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ والد کی موجودگی میں بیٹا فوت ہو گیا اور بیٹے کی اولاد زندہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے ریکویسٹ کریں دادا سے کہ آپ اپنے یتیم پوتوں کے لیے وصیت کریں کہ میرے پوتوں کو وہ حصہ ملے جو میرے بیٹے کے تھرو ان کو ملنا تھا، اور یہ کام اپنی زندگی میں کروائیں. یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہوگی آپ کی طرف سے. بارک اللہ فیک. یہ بہت زبردست بات کی شیخ. یہ اشکال بھی ہے ہمارے ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر نا تھوڑی سی گفتگو ہو جانی چاہیے. جی بالکل. مثلا جیسے ہمارے ہاں یہ اشکال کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ پیش آیا، بھی ہمارے اپنے گھر میں بھی یہ مسئلہ پیش آیا کہ جی شریعت نے شاید یہ کوئی ظلم کیا ہوا ہے کہ پوتے کو محروم رکھا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کوئی ظلم ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ یہ کریں کہ وراثت تقسیم کا اصول کیا ہے، کیوں پوتا محروم رکھا گیا ہے شریعت کے اندر، اس کے اندر حکمت کیا ہے، کوئی لاجک وغیرہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. دیکھیں بسا اوقات کچھ چیزیں شریعت میں جو آتی ہے نا جی جی وہ ہمارے امتحان کے لیے بھی آتی ہیں. صحیح ہے، بالکل آزمائش کے طور پہ. آزمائش کے طور پر. ٹھیک ہے جی. اب پوتا یتیم ہے، یہ یتیم پوتا اگر دادا خیال کرے، اگر دادا خیال کرے تو اس یتیم پوتے کو باپ کے ذریعے سے جو حصہ ملنے والا ہے اس سے بھی زیادہ حصہ مل سکتا ہے. یہ بات کیونکہ 1/3 ہے نا، بالکل ایسے ہی 1/3 اس کو مل سکتا ہے. اور فلا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، تو یتیم پوتا جو وارث ہے نہیں تو یہ 1/3 تک لے سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات وصیت کے ذریعے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی اپنی بھی تو کوئی ہونی چاہیے نا. اب سادہ سی بات ہے، آپ کے گھر میں بھی بڑے بھائی کے یا کسی اور کے دیکھے ہوں گے بچے، پوتوں کا تعلق باپ سے زیادہ ہوتا ہے یا دادا سے زیادہ ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی دادا سے، دادا کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دادا زندہ ہو اور پوتا بیچارہ بھوکا مر جائے؟ یہ تو غلط ہے. یہ تو دادا کا امتحان ہے. اپنے بیٹوں کے وجہ سے پریشرائز کیوں ہو رہا ہے؟ دھڑلے کی ڈنکے کی چوٹ پر تقسیم کرے اور کہے کہ میں وصیت کر رہا ہوں اور اگر تم نہیں کرو گے تو میں زندگی میں کر کے جاؤں گا کہ 1/3 ملے. 1/3 ملے. صحیح بات ہے، میں قانونی راستہ اختیار کروں گا، میں ہر کوئی 1/3 تک شریعت نے اجازت دی ہے. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو یہ شریعت میں ایسا یہ کوئی سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ جی شریعت نے یتیم پوتے کو محروم کیوں کیا. محروم نہیں کیا بلکہ اس کو زیادہ ملنے کا راستہ دیا ہے. صحیح بات ہے، شریعت نے اس کو زیادہ ملنے کا راستہ دیا ہے. بلکہ اس کے اندر ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سبحان اللہ، اگر دیکھیں مال جب تقسیم ہوتا ہے نا، اگر پوتا چاچے یا تائے کے برابر آ جائے گا نا تو شراکت داری آ جاتی ہے. جب وہ تھوڑا نیچے رہے گا نا تو ان کے اندر صلہ رحمی والا پہلو جاگا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں یار اس کو تو شریعت میں نہیں دیا، چلو ہم کچھ دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یہ بات آپ کی بڑی زبردست ہے. یہ اس وقت تک ہوگا میں بھی آئی جی، اس وقت تک ہوگا جب وہ انسان رہے. ہاں جی ڈیفینیٹلی. وگرنہ بہت مشکل ہے ایسے افرادوں کو تلاش کرنا. ایسے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ عام طور پہ کون ہے جو بندہ مال دے گا یا. ہاں جی. دوسرا اس میں یہ بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ شریعت وراثت کو تقسیم کس طرح سے کرتی ہے، یعنی درجہ بدرجہ کرتی ہے، اس وجہ سے پوتا محروم ہے، یہ کیا؟ جی اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بڑے رشتہ دار موجود ہوں تو چھوٹے رشتہ دار جو دور والے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. یہ اصول ہے. ٹھیک ہے. اب جب یتیم پوتے کے چچا تایا زندہ ہیں، اوپر والی لائن میں وہ لوگ موجود ہیں، تو دادا کی وراثت میں سے یہیں پر تقسیم ہو جائے گا، اس سے نیچے نہیں جائے گا. اگر اس اصول کو ہم نہیں فالو کرتے تو بھائی ہم وراثت تقسیم ہی نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ جھگڑے ہی بڑے ہو جائیں بہت زیادہ. یہ شریعت نے جو اصول بنایا ہے اس کی وجہ سے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. دیکھیں اب ایک آدمی فوت اور نیچے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے 300 400 لوگ ہوتے ہیں. ابھی یہ شمالی علاقہ جات میں ایک مسئلہ ایک آدمی نے اپنا پیش کیا. اچھا جی. اپنا پیش کیا کہ پردادا جی، دادا جی نہیں، پردادا زندہ ہے، 105 سال عمر ہے. اچھا جی. اور 100 افراد ہیں اس کی اپنی اولاد میں. اللہ اکبر. پوری ایک حویلی ہے، اس حویلی میں سبھی اکٹھے رہتے ہیں. صحیح ہے جی. اب کچھ بچیوں کی شادی باہر ہوئی ہے، وہ غریب ہے، اس کے پاس پورا ایک علاقہ ہے، پورا علاقہ 1-2 پہاڑ ہیں اس کی ملکیت میں باقاعدہ طور پر. ٹھیک ہے. تو وہ بچیاں پوتیاں پڑپوتیاں وہ کہتی ہیں کہ پردادا جی تھوڑا سا ہمیں دے دیں.
یا فوت ہو جائیں. یقین مانے اس نے لفظ بولے. اچھا یہی والے سبحان اللہ. عدالت میں یہ فیصلہ گیا, یہ کیس دائر کیا انہوں نے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اتنی زیادہ زمین ہے, اتنی زیادہ پراپرٹی ہے, تو کچھ دے دیا جائے ہمیں زندگی میں. تو اس طرح کے معاملات یہ تب پیدا ہوتے ہیں جب وہ یہ چیز سامنے نہیں رکھی جا رہی کہ اوپر والے جب موجود ہے تو نیچے والے خاموش رہیں. اب اس چیز کو فالو نہیں کیا جا رہا تو وہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. صحیح بات. تو یہ شریعت کا یہ جو اصول ہے بڑا سنہری اصول ہے اور بہت اچھا اصول ہے یہ. اس کی وجہ سے بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں وراثت تقسیم کے اصول ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ, حصے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. ایک بڑا سوال آتا ہے ہمارے ہاں, جو ینگ جنریشن آپ کو پتا ہوا ایسے یا ان کو سکھائے جاتے ہیں یا وہ سیکھ لیتے ہیں کسی طریقے سے. تو یہ ایک سوال آتا ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یعنی عورت کو یعنی ایک حصہ ملے گا, اس کو 2 ملیں گے, یا اس کو آدھا ملے گا, اس کو پورا ملے گا. آپ نہیں سمجھتے یہ جاتی ہے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے, ہماری جنریشن کا سوال ہے. ہاں جی. دیکھیں شریعت کا ایک پورا اصول اور ضابطہ ہے, نظام حیات ہے. جی جی. اس میں جتنے بھی مالی ذمہ داریاں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہیں, عورت پر کچھ بھی نہیں ڈالا, کبھی بھی ذمہ داری نہیں ڈالی مالی. دیکھیں عورت کی 4 شکلیں ہیں نا, یا بیٹی ہے, یا بہن ہے, یا بیوی ہے, یا ماں ہے. ایسی ٹھیک ہے, یہ 4 شکلیں ایسی ہیں, ان چاروں شکلوں میں اس کا ذمہ دار مرد ہے. صحیح بات ہے, بالکل ایسے ہی. ان چاروں شکلوں میں اس کا ذمہ دار مرد ہے. اچھا اب ایک مرد نے اپنی ذمہ داری بھی نبھانی ہے اور اپنے ساتھ اپنے ماتحت خواتین کی ذمہ داری بھی نبھانی ہے. ایسے ہی. اس کو اگر دگنا مل رہا ہے, اس کو اگر دگنا مل رہا ہے, جی جی 2 گنا, اور ایک شخص وہ ہے یعنی ایک عورت وہ ہے جس کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کو ایک حصہ مل رہا ہے, سنگل مل رہا ہے, پھر بھی ایک مل رہا ہے, تو بتائیں کس کو زیادہ مل رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی عورت کو زیادہ مل رہا ہے. تو میں تو یوں کہوں گا تو یہ تو ہمارے ساتھ آتی ہے لیکن ہم نہیں کہتے. جی جی ہم نہیں کہتے, اصول شریعت نے بنایا, شریعت نے بنایا, ہمیں اس پر ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے. اچھا پھر مزے کی بات دیکھیں ذرا, آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک مرد کو بھی حصہ ملتا ہے تو کب ملتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ذرا سوچئے گا. قرآن کریم نے جو اسلوب اپنایا نا وہ یہ ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس کو سمجھنے کے لیے میں 2 جملے بولتا ہوں. لڑکی کو لڑکے سے آدھا دو. ٹھیک ہے جی. لڑکی کو لڑکے سے آدھا دو, ایک جملہ. دوسرا جملہ, لڑکے کو لڑکی سے دگنا دو. بالکل ٹھیک ہے جی. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ دونوں صورتوں میں سیم ہے. ہاں جی تقریباً سیم نہیں ہے. اچھا یہ سیم نہیں ہے. اچھا دیکھیں اگر یہ کہا جائے کہ لڑکی کو لڑکے سے آدھا دو, پہلے کس کا حصہ نکلے گا, لڑکی کا یا لڑکے کا؟ لڑکی کا. نہ لڑکے کا نکلے گا. پہلے لڑکے کا نکلے گا. لڑکے سے آدھا کرنا ہے نا, لڑکے سے آدھا کرنا ہے. اچھا شریعت میں کیا ہے؟ شریعت کے جو الفاظ ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, ہاں جی, کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا دو. بتاؤ پہلے حصہ کس کا نکلے گا؟ اب لڑکی کا اب لڑکی کا نکلے گا. ڈبل کرنا ہے ادھر. جی جی یعنی اس وقت تک بھائیوں کو وراثت میں حصہ مل ہی نہیں سکتا جب تک بہن کا حصہ نہ نکلے. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے جس کو ہم زبردستی ڈیگریڈ کر رہے ہیں. ہاں جی سبحان اللہ. اب یہاں ایک اور چیز بھی, کوئی بھائی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتا نہیں تھا کہ بہن کا حصہ کتنا ہے. بھائی تیرا حصہ بنتا ہی تب ہے جب اپنی بہن کا نکالے گا, اس کو دگنا کرے گا اپنے لیے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, اس کو دگنا. اچھا اور بہن کا حصہ بھی تب نکالنا ہے جب اس پہ بہن کے لیے کسی قسم کی کوئی مالی ذمہ داری بھی نہیں ہے, لائبلٹی بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے, صحیح. اگر وہ بیوی ہے تو خاوند, اگر وہ بیٹی ہے تو باپ, جی جی, اگر بیوی ہے تو خاوند, ہاں جی, بہن ہے تو, اگر بہن ہے تو پوری فیملی, پھر دونوں آ جائیں گے. ایسے ہی ہے, پھر دونوں آ جائیں گے. ماں ہے تو پھر بھی. ہاں جی. تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں ہم کسی طرح بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ اونچ نیچ کی ہے. نہیں, دونوں کو ان کی کنڈیشن کے مطابق
جو ضرورت بنتی تھی وہ اس کے مطابق اس کو حصہ دیا ہے. بالکل صحیح ہے, زبردست ہو گیا. اور بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید خاتون کو تو دونوں سائڈوں سے مل جانا ہے, ادھر سے بھی مل جانا ہے اور اپنے باپ کی طرف سے بھی مل جانا ہے, خامد کی طرف سے بھی مل جانا ہے اور باپ کی طرف سے بھی مل جانا ہے, لہٰذا اس کو تو ویسے اور ذمہ داری اس پر کچھ بھی نہیں ہے, ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی, یاشی میں اچھا جی, چونکہ اس حوالے سے بات چل رہی ہے تو ہمارے یہاں نا ایک بڑا پرابلم چلتا ہے آج کل, لوگ سوال بھی کرتے ہیں وہ کہ منہ بولا جو بیٹا ہے, ایک تو اس کی یعنی یہ بھی سوال آتا ہے کہ اس کی نسبت باپ کی طرف ہوگی یا جس نے اس کو پالا ہے لے پالک اس کی طرف ہوگی. اس حوالے سے بھی شریعت کچھ کہتی ہے لے پالک کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سگے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جو لے پالک ہوتا ہے اس کو سارا کچھ دے دیتے ہیں یا اس کے نام پہ کر جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس پہ جو ہے نا بسا اوقات بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی نا غلطیاں کر جاتے ہیں. اڈاپشن جائز ہے, آپ کسی کی اولاد کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, صحیح ہے جی, لیکن ولدیت نہیں چینج کر سکتے. یعنی ولدیت نہیں بدلی جا سکتی جو قطعاً کسی صورت میں نہیں, کسی صورت میں نہیں. یہ مختصراً کسی صورت میں ولدیت تبدیل نہیں ہو سکتی, چاہے رضاعت بھی ہو جائے. اللہ ولدیت ہی رہے گی. صحیح ہے جی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو اس کے والد کا ہی سلسلہ نسب چلے گا. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, واضح حکم ہے قرآن کریم کا, ان کو ان کے والدین کے نام سے ہی پکارو. بالکل صحیح ہے جی, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو نصیحت ہے یا مشورہ ہے رضاعت والا معاملہ بھی پورا کر لے تاکہ پردے کے مسائل بعد میں نہ ہو. یہ بھی سوال آتا ہے کہ جی رضاعت والا مسئلہ نہ ہو, بچہ بڑا ہو گیا تو کیا اپنا پردے کا مسئلہ نہ ہو. جی ہاں, ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپس میں رشتے تو نہیں ہو سکیں گے لیکن بہن بھائی بن جائیں گے. ہاں جی بالکل, وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محروم ہوں گے. دو چیزیں. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک وراثت کے اعتبار سے وہ اجنبی رہے گا. وہ یعنی وراثت کے اعتبار نہیں, وصیت جا سکتی ہے. ہاں جی, یعنی وراثت کے اعتبار سے کچھ نہیں ہوگا, صرف وصیت مل سکتی ہے اس کو. صحیح ہے جی. وصیت جتنی 1/3 تک اجازت ہے وہ کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اگر اس سے زیادہ کوئی کرتا ہے تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ اس وصیت کو شریعت کے معیار پر لا کر نافذ کیا جائے گا. ختم نہیں کیا جائے گا, شریعت کے معیار پر لا کر اس کو نافذ کیا جائے گا. مطلب ایک آدمی نے آدھی جائیداد دے دی یا پوری دے دی تو اس کو 1/3 تک لائیں گے, جو بن رہا ہوگا وہ دیں گے, 1/3 تک, باقی وراثت کے حساب سے اس کو تقسیم کیا جائے گا. اچھا, ہمارے قانون میں بھی ایسی ڈاکٹر صاحب کوئی بات ہے کہ یعنی اگر کسی بندے نے اپنے لے پالک بچے کو سارا مال دے دیا, ٹھیک ہے جی, اس کے نام پہ کر گیا اپنی یعنی اپنی زندگی میں ہی, تو کیا اس کو قانونی طور پہ ریٹرن کیا جا سکتا ہے وراثتی طور پہ اس کو؟ اس میں نا دیکھا جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کب کیا تھا. اچھا جی, اس نے یہ کام کب کیا تھا. اگر تو اپنی زندگی میں کیا اور اس کو اس کے قبضے میں دے دیا تو یہ وہ ہبہ ہے جس پر چاروں فقہائے کرام بھی متفق ہیں کہ جب کسی نے کوئی چیز کسی کو ہبہ کر دی, تحفہ دے دی, اور اس نے اس پر قبضہ کر لیا, اس کا تصرف شروع ہے, وہ اس کا ہے, وہ اسی کا ہے. یہ اس نے اپنی زندگی میں اس کو سارا کچھ دے کے جو جیسے بھی جو بھی ہے اپنی زندگی میں اس نے کیا اور جس کو کیا ہے اس نے اس پر قبضہ بھی کر لیا ہے, تو وہ شریعت کے مطابق ہے, وہ ایسے ہی چلے گا. اس کو ہبہ کیا ہے کہ اس کو فارغ کروا دیں گے. ہاں. اچھا, اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہبہ اس نے کیا ہے اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں کیا یا کسی اور کی اولاد میں کیا. ظاہر سی بات ہے اڈاپشن جو ہوتی ہے وہ کسی اور کی ہی ہوتی ہے, تو کوئی اور اس کا مد مقابل بچتا ہی نہیں ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کوئی بنتا ہی نہیں ہے. ہاں, اگر بہن بھائیوں میں سے کسی کے نام لگا دے اور کسی کے نہ لگائے, یہ ریورس ہوگا. صحیح, یہ ریورس ہوگا کیونکہ یہ غلط ہے. دعوے دار موجود ہیں جن کی حق تلفی ہو رہی ہے. صحیح ہے جی, دعوے دار موجود ہیں. تو یہ جو عام طور پر اڈاپشن میں معاملات آتے ہیں نا, ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی دعوے دار ہوتا نہیں ہے, وہ اکیلا ہی ہوتا ہے. تو کہتے ساری زندگی اس نے ہماری ساتھ گزاری ہے تو ہم اپنے جانے کے بعد اسی کو اپنا سب کچھ دے جاتے ہیں. صحیح, بارک اللہ فیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو طلاق کے حوالے سے ہے کہ طلاق کے بعد کیا بچوں میں وراثت تقسیم ہوگی, بچوں کے معاملات وغیرہ چلیں گے, بیوی کے چلیں گے وغیرہ وغیرہ, اس حوالے سے بھی ذرا بتائیں. بعض اوقات ہمارے ہاں یعنی سوال بھی آتا ہے کہ عورت شاید عدت میں تھی یا عدت میں نہیں تھی, یا 3 طلاقیں ہو گئی تھی, وہ ایک ہی وقت کی 3 طلاقیں ہو گئی تھی, یہ وغیرہ وغیرہ, اس طرح سے کر کے پھر وہ وراثت کو لے کے کافی مسائل چلتے ہیں. دیکھیں, اس میں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے. جی, وہ یہ ہے کہ ادھر لفظ تے لام الف
काफ ہاں جی کا کاف پورا نہیں ہوتا, بیگ پہلے تیار ہوتا ہے اور شرلی انتہائی غلط ہے, انتہائی غلط ہے. دیکھیں جو پہلے تو مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ طلاق دینے کا جو طریقہ کار ہے, میں چند سیکنڈ میں بتلاتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے جو آپ بتانے لگے. یعنی ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو ادھر موڑ لیں پھر. یہ آپ چند سیکنڈ والا جو بتانے لگے نا یہی بتا دیں. اچھا یہ بھی بڑا زبردست. چلیں, ایسے توہر میں طلاق دے سکتے ہیں جس میں جسمانی تعلق قائم نہیں کیا. یعنی طلاق کا اصول آپ بتا رہے ہیں. جی جی. ایسے توہر میں جس میں جسمانی تعلق آپ نے قائم نہیں کیے, اگر قائم کر لیا ہے آپ پر طلاق دینا حرام ہے. اللہ, میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ لفظ. طلاق کا پروٹوکول ہے. جی ہاں جی. توہر میں دیں گے اور جس میں جسمانی تعلق قائم نہ ہو, ازواجی تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے. اللہ, اگر تعلقات قائم کر لی اب اس پورے توہر میں آپ طلاق نہیں دے سکتے. اگر دیں گے تو حرام ہے. یہ الگ بات ہے طلاق ہوئی ہے نہیں, ہو جائے گی. ہاں جی ہو جائے گی, لیکن حرام ہے طلاق دینا. اللہ. ٹھیک ہے. اچھا جب طلاق ہو گئی تو کیا جلی بسرا چکے اور بار نہیں, پوری عدت خاوند کے خرچے پر خاوند کے گھر میں گزارنی ہے. صحیح ہے. پوری عدت ایسے ہی. خاوند کے خرچے پر جی جی. خاوند کے گھر میں. ناظرین سے میں پوچھوں گا, خاص طور پر مرد حضرات سے, گوارا کریں گے آپ کوئی آپ کے خرچے پر رہے, آپ کے گھر میں رہے اور آپ اس کے ساتھ اجنبی ہو, اجنبی ہو, نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ طلاق کا پروٹوکول ہے, اور اس طلاق کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دیا ہے. سورہ طلاق کی پہلی آیت میں, پہلی آیت میں. جی بالکل ایسے سورہ طلاق. ٹھیک ہے, آپ اس کی تفصیل وہاں جا کر پڑھیے لازمی طور پر. تو یہ جو عدت کا دورانیہ ہوتا ہے اس میں یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ دونوں میں تیرے لیے مر گیا تو میرے لیے مر گیا. یہ لفظوں تک تو ہوتا ہے, لیکن شرعی طور پر قانونی طور پر دونوں میاں بیوی ہیں جب تک عدت پوری نہیں ہوتی. جب تک عدت پوری نہیں ہوتی دونوں میاں بیوی ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے گا, پورا وارث بنے گا. اللہ, پورا وارث بنے گا, پورا وارث بنے گا. بالکل. یعنی بیوی کو اپنے خاوند کی جائیداد سے حصہ ملے گا اور خاوند کو بیوی کی جائیداد سے حصہ ملے گا عدت کے دوران. ٹھیک ہے جی. جیسے عدت مکمل ہو جائے گی دونوں الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور طلاق دینے کا جو طریقہ ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, وہ ایک طلاق دینی ہے ایسے طور میں جس میں جسمانی تعلق قائم نہیں کیا. ایک طلاق صرف, 2-3 نہیں, بالکل غلط ہے, وہ بھی حرام ہے. 2 دفعہ کہنا, 3 دفعہ کہنا ایک مجلس میں, وہ بھی حرام ہے, صحیح نہیں ہے, غلط ہے. صحیح ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ کون کیا کہتا ہے کون. وہ ایک تو لازمی ہو گئی نا. جی جی. ایک سب کے نزدیک ہوگی, چاہے وہ 2 دفعہ کہے یا 3 دفعہ کہے, ایک تو سب کے نزدیک ہو جاتی ہے. صحیح بات, ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو عدت کے دوران میاں بیوی دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں. ہاں, وہ جو تعلق ہے اس میں ایک فاصلہ آیا ہوتا ہے, اور وہ فاصلہ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے اور طلاق دینے سے عدت وہیں پہ گزاری جا رہی ہے, آپس میں جسمانی تعلق بنا لیتے ہیں تو وہ رجوع شمار ہوتا ہے. یعنی ازواجی تعلقات قائم ہو جائیں گے تو جی, رجوع شمار یہ رجوع شمار ہوتا ہے. وہ صحیح, یہ رجوع ہوتا ہے. اور جب رجوع ہو گیا تو بس بات ختم, معاملہ ختم ہو گیا. تو ایک طلاق کا حق جو ہے اس بندے نے استعمال کر لیا. اب کہ اس کے پاس رجوع, قابل رجوع جو حق ہے وہ صرف ایک رہ گیا ہے. تو ایسی صورت میں یعنی عدت میں جب ہے وہ خاوند اور مرد, اگر وہ خاوند فوت ہوتا ہے یا عورت فوت ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. اگر عدت ختم ہو جاتی ہے ایک ہوئی ہے, اچھا جی, پھر نہیں, عدت مکمل ہو چکی ہے بنیں گے, لیکن ان کے بچے بنیں گے. اچھا, بچے تو ہیں, بچوں کی نسبت رہے گی, بچوں کی جو نسبت ہے وہ تو ہمیشہ قائم رہے گی, ماں کے ساتھ بھی اور باپ کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے جی. اور اسی وجہ سے بچوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کا بھرپور خیال رکھیں گے. دیکھیں شریعت نے جو فائدہ دیا ہے نا کہیں پر, وہ ایسے نہیں دیا, وہ کسی ذمہ داری کے ساتھ دی ہے, ذمہ داری بھی ساتھ لگائی ہے. اب بچوں پر ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ تم نے ساری زندگی اپنے والدین کے احسان مند رہنا ہے, چاہے دونوں اکٹھے ہوں یا الگ الگ ہوں. ہر 2 صورت میں تم نے, چاہے والدہ کا آگے نکاح ہو جائے, چاہے والدہ کا آگے نکاح ہو جائے, پھر بھی وہ تعلق چلے گا, وہ تعلق چلے گا, وراثت ملے گی. اللہ. اسی طرح والد کا ہے, والد اگر کہیں اور شادی کر بھی لیتا ہے تو کوئی ایشو نہیں, یہ تعلق چلے گا, وراثت ملے گی بچوں کو. بچوں کو وراثت سے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ٹھیک. اللہ کہ وہ اسلام اور غیر اسلام یا قاتل و مقتول والا معاملہ ہو جائے. جی صحیح ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہ بھی بڑا جدید مسئلہ ہے ہمارے ہاں آج کا, کہ آپ کو پتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, گھر بنایا تو باپ سے جگہ باپ نے لے لی, پھر 3-4 بھائیوں نے مل ملا کے وہ گھر بنا لیا,
اب والد وہ جگہ عام طور پہ یا والد کے نام ہوتی ہے یا ہمارے ہاں جی پیار محبت میں بڑے بھائی کے نام کر دیتے ہیں یا والدہ کے نام کر دیتے ہیں, کسی کے نام بھی ان کیس. اب ایسی جگہ جو مشترکہ ہے والد کے اعتبار سے بھی, بہن بھائیوں کے اعتبار سے یا بھائیوں کے اعتبار سے یا ایک دو بھائیوں کے اعتبار سے, بزنس بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے, عام جگہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے, اس کی تقسیم کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے, کیسے اس کی تقسیم کی جائے گی؟ بڑا پیچیدہ سا مسئلہ سمجھ آتا ہے. دیکھیں اس کی تقسیم سیم اسی طرح ہوگی جی جس طرح شریعت نے کہا ہے. پیچیدگی اس میں وہاں پر آتی ہے جب ہر کوئی اپنے اپنے لیے کہتا ہے کہ مجھے زیادہ مل جائے. دیکھیں زندگی میں جس طرح یہ ایک گھر کے افراد خوشی خوشی جب رہ رہے ہیں, اسی طرح خوشی خوشی تقسیم کر لیں. صحیح بات ہے. مسئلہ کب بنتا ہے؟ جب وہ خوشی خوشی رہ نہیں رہی, تقسیم خوشی خوشی نہیں کر رہی. صحیح ہے. تو جس طرح خوشی خوشی انہوں نے بڑے بھائی کے ساتھ چل پڑے, والد صاحب کے ساتھ چل پڑے, سب محنت کر رہے ہیں سب, تو بھائی اب بھی چل پڑو. اب کیا ہے, ابھی تو چل سکتے ہیں. صحیح ہے جی. اچھا, یہاں عام طور پر جو مسئلہ آپ نے جو پیش کیا ہے وہ واقعی ریئل موجود ہے. ایسے ہوتا ہے کہ والد صاحب کے ساتھ بڑا بھائی اٹیچ ہو جاتا ہے, اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے. جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا برابر کا حصہ ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے دیکھا جائے گا کہ بیٹا جو ہے والد کے ساتھ کام کر رہا ہے کس نوعیت پر کر رہا ہے. صحیح ہے جی. اگر اس کو سیلری دی جاتی ہے تو وہ سیلری لے رہا ہے اپنی, وہ ایز اے امپلائی ہے وہ. صحیح ہے جی. ٹھیک ہے, والد صاحب کا کاروبار ہے, جو اس میں پروفٹ لاس ہے وہ والد صاحب کا ہے. ان کے جانے کے بعد وہ سارا وارثین میں تقسیم ہوگا. یہ آسان مسئلہ ہے. جو بڑا بھائی ہے وہ ایز اے سیلری پرسن ہے. ہاں جی, ایز اے سیلری پرسن, اور باقی وارث بن کے جو باقیوں کو مل جائے گا وہ اس کو ملے گا. اچھا, مسئلہ کہاں پر آتا ہے جب وہ سیلری پرسن نہیں ہوتا. ہاں جی, وہ گھر کے اخراجات اپنے والد صاحب سے لے رہا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. صرف گھر کے اخراجات لے رہا ہوتا ہے. یہ ویسے کہنے میں تو بڑا آسان ہے کہ گھر کے اخراجات لے رہا ہوتا ہے, بسا اوقات سیلری پرسن سے زیادہ لے رہا ہوتا ہے. ایسی حقیقت ہے. عام طور پر دیکھیں جو سیلری پرسن ہوتا ہے نا وہ بیچارہ غریب مسکین ہوتا ہے, وہ بڑا ناپ تول کر چل رہا ہوتا ہے. اور جو ہوتا ہے نا خرچہ لے رہا ہے وہ شاہی انداز سے رہ رہا ہوتا ہے. وہ پورے ٹشن کر کے پورے ٹشن. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. یعنی ویریشن آئے گی کہ وہ خرچہ لے رہا تھا کس نوعیت کا لے رہا تھا, کیسے تھا, ان کی آپس میں دیکھی جائے گی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی. ظاہر سی بات ہے اگر وہ خرچہ لے رہا ہے تو کہیں کھاتوں میں تو لکھا جاتا ہوگا نا. اگر کسی کھاتے میں نہیں لکھا جا رہا تو پھر وہ کاروبار نہیں ہے وہ, اور وہ ایسا کاروبار زیادہ چلتا بھی نہیں, وہ تو نہیں پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو جب وہ کھاتے میں موجود ہے, چیزیں یہ لی گئی ہیں, تو اس کو دیکھ کر اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ کیا تھا. تو جب وہ چیز واضح ہو جائے گی, یعنی اس بیٹے کی کنڈیشن کہ اس کاروبار میں اس کی کنڈیشن کیا تھی, ایز اے پارٹنر تھی, ایز اے امپلائی تھی, اسی اعتبار سے وہ اگر وہ ایز اے پارٹنر ہے, یعنی ہو سکتا ہے نا کہ اس نے کچھ پیسہ شامل کیا ہے یا والد صاحب کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ پیسہ میں لگاتا ہوں, کام بھی کروں گا میں بھی, اور تم بھی کام کرو گے, اتنے %, 10%, جو بھی ہے. تو اگر وہ پارٹنرشپ ہے تو یہ کاروبار میں پارٹنرشپ ہو جائے گی وہ بھی, تو اس اعتبار سے اس کو تقسیم کر لیا جائے گا. اگر یہ چیز بھی نہیں ہے, جی ہاں جی, آپس میں مفاہمت کے ساتھ تقسیم کر لیں. آپس میں مفاہمت, یہ مفاہمت سے ہی ہوگا, اس کے بغیر نہیں. اچھا, یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں شیخ, آپ یہ کہہ تو رہے ہیں نا مفاہمت کے ساتھ, لیکن یہ پرابلم ایسی ہے کہ دیندار گھرانے بھی جب مال سامنے ہوتا ہے تو اس میں بڑے سارے پرابلمز آ جاتے ہیں, آپس میں نفرتیں, دوریاں. اس حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ آپ آڈینس کو ایک نصیحت کریں. میں بالکل آپ کے کہے بغیر بھی تیار تھا. تو میں آپ سب سامعین سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارے بڑے ہیں جو اس طرح کی کنڈیشن میں چل رہے ہیں, وہ ابھی سے کلیریفیکیشن کر دیں. اپنے بچوں کے ساتھ جو کاروبار چلا رہے ہیں واضح کر دیں, جو بھی ہے اس کو واضح کریں, لکھ دیں, تاکہ کل کل یہ مسئلہ پیدا نہ ہو. دیکھیں ہر والدین کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ان کے بچے آگے چل کر اکٹھے رہیں, خوش رہیں, ملتے جلتے رہیں, آپس میں ان کے تعلقات سرد موری کا شکار نہ ہوں. تو یقیناً آپ سب کی یہ چاہت ہے. تو اس کے لیے پہلا سٹیپ آج یہ اٹھائیں کہ اگر آپ لوگ اس طرح سے کسی مشترکہ کاروبار میں چل رہے ہیں, بچے آپ کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں, جو انویسٹمنٹ ہے وہ والد صاحب کی ہے, وہ ٹائم بھی دیتے ہیں, تو اس کو کلیریفائی کر دیں کہ میرے بچے کی جو ہے سیلری ہے وہ چاہے پروفٹ کی ریشو پر لگا دیں کہ جتنا بھی پروفٹ ہوگا اس کا 3% آپ کو منتھلی تنخواہ کے طور پر ملے گا, یا ویسے سیلری فکس کر دیں کہ آپ کو 20,000, 30,000, 50,000 واٹس ایور جو بھی ہے اس کو فکس کر دیں.
یعنی واضح کر دیں، ہر اعتبار سے. اور اس میں ہچکچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اس ندامت سے اچھا ہے جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں کے متعلق دنیا باتیں کرے گی کہ والد صاحب کی زندگی میں تو سارے اکٹھے تھے، والد کے جاتے ہی سارے بکھر گئے. اس ندامت سے یہ بہتر ہے. یہ بڑی کمال کی بات کی، یہ بہت ضروری تھی. اچھا شیخ، ایک چیز ہمارے ہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے، جیسے آپ نے ابھی بات بھی کی تھی وہ شمالی علاقہ جات کی تھی. چونکہ وہ بابا جی 105 سال کے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں مزید برکت فرمائے اور اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے انہیں. اب وہ جائیں گے تو معاملات آگے چلیں گے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے. بندہ فوت ہو گیا، اگلی نسل جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، بچوں کو بھی سنبھالا، انہیں تقسیم کی، اس سے اگلی نسل آ گئی. اب آ کے پرابلم بننا شروع ہو گئے. ایسی صورت میں تقسیم کیسے ہوگی؟ کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا؟ بات تو طریقہ کار تو آسان ہے بالکل. اچھا جی. کہ اس وقت زندگی میں جب بزرگ جو فوت ہوئے ہیں کون کون زندہ تھا، ٹھیک ہے جی، ان پر تقسیم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو آگے ان کی ذیلی شاخیں بنی ہیں، خاندان بنے ہیں، ان میں تقسیم ہوگی. سادہ سی بات ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایسی کنڈیشن ہو تو اس چیز کو مشترکہ رکھیں. جو چیز بھی ہے اس کو مشترکہ رکھیں، اس کو ایسی جگہ یوٹیلائز کریں کہ وہ چیز سالم رہے اور اس کے پروفٹ سے سب مستفید ہوں. اور یہ تبھی ہوگا جب سب اکٹھے ہوں گے. مفاہمت ہوگی جب آپس میں اکٹھے ہوں گے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی چیز سیل کر رہا ہوتا ہے، کس لیے جی؟ وہ جی ہمارا بھنڈارا ہو گیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے جہاں بھی بھنڈارا ہوتا ہے نا، یعنی تقسیم ہوتی ہے وراثت کی، چیز تباہ ہوتی ہے، ضائع ہوتی ہے، بنتی نہیں ہے. بنتی نہیں ہے. ایسی وہ جو بنا کے اکٹھے اتفاق سے چلے گئے وہ ہو گیا. اس کے بعد اگر اس کو ہم اتفاق سے لے کر چلیں نا ایک چیز کو، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور آپس میں قربت بھی رہتی ہے، کیونکہ اب میوچل اس میں ہمارے بینیفٹس آ گئے نا، انڈرسٹینڈنگ بھی آ گئی، میوچل سب کچھ ہو گیا. تو بھائی جہاں پر ہمارے میوچل بینیفٹس ہوں گے تو ہم تو اکٹھے رہیں گے. میں تو نہیں لڑوں گا نصر اللہ بھائی سے. جزاک اللہ خیر. اچھا یہ انشاءاللہ اس قصے کا آخری سوال ہی سمجھ لیں آپ. وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج کل جدید طریقہ انداز سے بھی بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ یونیورسٹی کے استاد بھی ہیں، آپ کے سامنے یہ باتیں آتی بھی ہوں گی کہ جدید طریقہ کار سے جو پیدا ہونے والا بچہ ہے، وراثت اس کے بارے میں، یعنی شریعت اس کی وراثت کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کیسے اس کو تقسیم کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ؟ جی دیکھیں، اس میں بنیادی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کس ایگ اور سپرم سے پیدا ہوا ہے. صحیح ہے جی، یہ بیس ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب وہ چاہے ٹیسٹ ٹیوب اس کو کہہ لیں، اس کو آئی وی ایف کہہ لیں، اس کو کرائے کی کوک کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں جی، یہ دیکھا جائے گا ایگ کس کا تھا اور سپرم کس کا تھا. ٹھیک ہے جی. جس کا ایگ تھا وہ ماں ہے، جس کا سپرم تھا وہ باپ ہے. چاہے وہ پیدا کہیں سے بھی ہو. یعنی وہ جو کرائے کی کوک معاملات چل رہے ہیں کہ میاں بیوی کے جو اس کو الگ رکھتے ہیں، فرٹیلائز کر کے تیسری خاتون میں. اچھا، یہ جو تیسری خاتون والا معاملہ ہے شرعی طور پر صحیح نہیں ہے. صحیح ہے جی. اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. یار بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض خواتین میں ہمت نہیں ہے تو نہ بنے ماں. بھائی ہمت نہیں تو نہ بنے ماں. صحیح بات، سیدھی سی بات ہے. بالکل ایسے ہی. کیا ضرورت پڑی ہے کہ ماں بھی بننا ہے اور اس تکلیف کو بھی نہیں سہنا؟ ہاں جی، وہ جو فضیلتیں ملی نہیں، جی وہ نہیں ملیں گی، وہ نہیں ملیں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت جب کوئی چیز دیتی ہے تو اس پر کوئی ذمہ داری بھی ڈالتی ہے. ایسے نہیں. انبیاء کرام کے متعلق کہا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کی ہوتی ہے. کیوں؟ ان پر ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہے. ذمہ داری تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ذمہ داری بھی کوئی نہ لیں اور فضیلت بھی ساری اٹھائیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، نہیں. بھئی اگر آپ ماں بننے کے قابل نہیں ہیں تو صبر کریں. کوئی بچہ ویسے اڈاپٹ کر لیں. صحیح بات ہے. لے پالا کر لیں. ہاں جی. بھئی مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ چھوٹے سے بچے کو کھلانا چاہتی ہیں. ایسے یہی ہے نا، بات یہی ہے نا. تو کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیں بس. یا بڑھاپے پہ سارا بن جائے گا تھوڑا سا. ہاں، یا یوں کہہ لیں کہ آپ جو اس طرح سے اتنی یعنی محنت کر رہے ہیں، جس عورت کے ذریعے سے آپ نے بچے کی پیدائش، اسی کا بچہ آپ اڈاپٹ کر لیں. ماں باپ وہی رہیں گے، آپ اس کی پرورش کر لیں. اللہ خیر صلاح. یہ ضرور ہے اس طرح کے پنگوں میں جانا ہے کہ جہاں پہ جا کر بھی نسب کا جو اختلاط ہے وہ مسائل پیدا ہوں اور وہ بہت کچھ. کیونکہ دیکھیں شریف
چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے فائدے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ فائدہ تھا اس شرعی حکم کا، یہ فائدہ تھا اس شرعی حکم کا. اب یہ رضائی بہن بھائیوں کی آپس میں شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ شریعت نے حرام قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ایک ماں کا دودھ پیتے ہیں تو اس کے جسم کے جو ہارمونز ہے اور اس کا جو ڈی این اے ہے وہ جس انداز سے بنتا ہے، اب وہ ڈی این اے جب اپنے بہن بھائی سے جسمانی تعلق قائم کرے گا تو اگلی اولاد صحیح نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تو اسی وجہ سے شریعت نے منع قرار دیا. یعنی جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور شریعت کے حوالے سے ہمیں چیزوں کی وضاحت پیش کر دی ہمیں، کیوں منع کیا گیا یا کیوں حکم دیا گیا، دونوں اعتبارات سے. بالکل ایسی ہے. تو یعنی یہ مصنوعی تولیدی طریقے کوئی بھی ہیں اس کا مختصراً یہ ہے کہ ایگ اور سپرم جس کا ہے اس کو دیکھا جائے گا یہ کون ہے، اور وہی ماں باپ بنیں گے اور وہیں سے وہ وراثت ہوگی. صحیح ہے جی، وہیں سے وراثت ہوگی. بالکل ٹھیک. چاہے وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی شکل میں ہو، چاہے وہ میاں بیوی کے حقیقی میاں بیوی کے سپرم اور ایگ کو لے کر اس کو ٹیوب میں فرٹیلائز کر کے اسی خاتون کے رحم میں رکھا جائے. بالکل جی، ٹھیک ہے. تو اس میں انہی کو ہی والد اور والدہ شمار کیا جائے گا. اور ویسے یہ جو طریقہ کار ہے امریکہ میں جب اس کو شروع کیا گیا تو 22 خواتین ایک ڈاکٹر کے سپرم سے پریگننٹ ہوئی تھی. یہ نہیں پتا کہ وہ اس کا تھا ہی نہیں. وہ کیا پتا چلے گا؟ ہاں جی، وہ اندر جا کے اس نے ہی کرنا ہے نا. صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہیں واللہ آپ ٹھیک ہے. اور یہ بہت حساس معاملہ ہے، حساس. یہ کوئی اس کو اتنا آسان نہیں لینا چاہیے. یعنی بہت سی اس میں کمپلیکیشن پیچیدگیاں اور اس کا تحفظات ہیں. شریعت نے جو سیدھا سیدھا قاعدہ قانون بنایا بہت زبردست ہے، بہت زبردست، اور اسی کو حق رکھنا چاہیے. ایسے ہی ہے. ابھی آپ کو سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز آپ کو ملیں گی یو آر ناٹ کے ہیش ٹیگ سے. اچھا جی. تو اس میں لڑکا یا لڑکی آ کر عدالت میں کیس دائر کرتے ہیں کہ ہمارا ہونے والا جو بچہ ہے، بچی ہے، جو بھی ہے، اس کے بتلائیں کہ بایولوجیکل ہم اس کے والدین کون ہیں، میں بایولوجیکل اس کی ماں ہوں یا نہیں. یا عام طور پر یہ مرد کے متعلق آتا ہے کہ مرد جو ہے بایولوجیکل ایک بچے کا باپ ہے یا نہیں. اچھا. تو اس میں بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں یو آر ناٹ، یعنی آپ اس کے باپ ہیں نہیں ہے، کوئی اور ہے. 33 سال کے بعد 40 سال کا آدمی 70 سال کا باپ ساری زندگی اس پر خرچ کیا اور پتہ چلا کہ یو آر ناٹ. یعنی فطرت جو ہے نا، فطرت ہی سب کچھ ہے. آپ جیسے ہی فطرت سے دور ہوتے جائیں گے مسائل کا شکار ہوں گے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہماری بڑی ہیلدی گفتگو رہی. انشاءاللہ ناظرین کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوگا. کوشش کریں گے اس حوالے سے مزید انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے. مزید آپ لوگوں کے کامنٹس کے اندر کوئی سوالات وغیرہ اگر آتے ہیں تو آپ ضرور وہاں پہ پاس کریں. ہم کوشش کریں گے کہ ان کو لے کے اس حوالے سے بھی ایک بڑی صحت مند اور اچھی گفتگو کی جائے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ڈاکٹر صاحب کے علم و عمل میں برکت دے. میں دوبارہ آخر پہ کہوں گا کہ بڑا ٹائم لگ گیا ان کو آتے آتے، لیکن بہت ماشاءاللہ اچھی گفتگو ہو گئی اور انشاءاللہ باذن اللہ ہر اعتبار سے یہ فائدہ مند ہے. آپ لوگ اس کو سماعت کریں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے شیخ کے بھی علم و عمل میں برکت نازل کریں اور یہ کاوش اسٹوڈیو کی طرف سے، چینل کی طرف سے قبول کریں. انہی الفاظ کے ساتھ اکتفا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.